دنيا أين أنهاره؟ أين أشجاره؟ أين بحاره؟ أين قصوره؟ أين الملوك؟ أين الملوك؟ أين أبناء الملوك؟ أين الجبابرة؟ أين أبناء الجبابرة؟ أين الذين عاشوا في خيري وعبدوا غيري؟ لمن الملك اليوم؟ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، دوستوں، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارے جنازے کے مسائل کلاس نمبر 8 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے اور ہم اچھی صحت کے ساتھ آج زندہ ہیں۔ ہمارے ہاتھ، پیر، زبان، ہر چیز اعضاء کام کریں، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ہمیں ہر جمعہ یہاں جمع کرتا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے یہاں پر آتے ہیں یا اپنی مرضی سے موبائل کھولتے ہیں، اپنی مرضی سے ہماری نگاہیں ٹی وی کو چھوڑ کر گھڑی کی طرف جاتی ہے، یا ہم اپنے تمام کام چھوڑ کر یہاں پر آ کے بیٹھتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں۔ اللہ چاہتا تھا کہ آپ اور ہم یہاں پر اس وقت جمع ہوں۔ اللہ چاہتا تھا کہ آپ اور ہم یہاں مل کر یہ اللہ کا آسمانی دین سیکھیں۔ آپ جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں یا بعد میں سنتے ہیں، آپ اور میں بڑے خوش قسمت ہیں۔ اللہ نے جو ہمیں کان دیا ہے نا، اس سے ہم اللہ کا دین سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور اللہ کی رحمتیں ہر جگہ برستے رہتی ہیں جہاں اللہ کا دین لوگ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں کہ دنیا میں بڑے امیر لوگ بھی ہیں، بڑے غریب لوگ بھی ہیں، بڑے فیمس لوگ بھی ہیں، بڑے VIP لوگ بھی موجود ہیں۔ کوئی گانوں میں بزی ہے، کوئی گانے بنانے میں بزی ہے، کوئی ولاگز بنانے میں بزی ہے، یا کوئی اپنا وقت بستر پر گزارتا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے کام میں مصروف ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے ان تمام امیر، غریب، کالے، پیلے، ریڈ، وائٹ لوگوں کو چھوڑ کر آپ کو اور مجھے جمع کیا ہے اس آسمانی دین سیکھنے کے لیے۔ تو ہمیں اللہ نے موقع تو دے دیا، چن تو لیا، بلا تو لیا، اب ہماری ذمہ داری ہے کان لگانے کے ساتھ ساتھ یہاں دل بھی لگانا ہے۔ جب تک کسی کام میں دل نہیں لگتا یا دل نہیں کرتا، اس میں مزہ نہیں آتا۔ جیسے ہم بچپن سے سنے آتے ہیں وہ سلوگن یا وہ ڈائلاگ، دل سے سالن بناؤ تب سالن میں مزہ آئے گا۔ اب آپ سوچیں، ہم ہاتھ سے سالن بناتے ہیں، یہ دل کہاں سے آ گیا؟ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں نا کہ دل سے کام کرو۔ اب دل سے کیسے کریں گے؟ دل نکال کر کیا فرش پہ پوچھا مارنا ہے تو کیا دل نکال کے کریں گے؟ تو جیسے مثال دی جاتی ہے کہ کوئی کام دل سے کرو، اسی طرح سے ہمیں بھی دل لگا کر دل سے پڑھنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ دل کا جو معاملہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ دل کا مطلب صرف کہہ دینے کی بات نہیں ہے، اس میں انٹرسٹ پیدا کرنا، سب سے پہلے محنت کرنا، یہاں پر دل لگانا، غور سے سننا، تب اس کا اثر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے یہاں جمع ہونے سے پہلے، جمعہ کے دن بیٹھنے سے پہلے، گھڑی دیکھنے سے پہلے نیت یہ ہو، یا اللہ یہاں بیٹھنا ہے تیری خاطر، جو علم سیکھ رہے ہیں دل لگا کر وہ تیری خاطر، آپ راضی ہو جائے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ پہلی اور آخری خواہش ہماری ایک ہی طلب ہونی چاہیے کہ اللہ کی خاطر۔ اگر آپ کی اور میری نیت لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، تو یہ پورا کا پورا اجر، پورا کا پورا ثواب وہ ضائع ہو جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ مجھے ہدایت دے، پھر سننے والوں کو ہدایت دے۔ آج کی کلاس شروع کرنے سے پہلے ہم اپنے دل کو ٹٹولے،
دل میں جو ہماری گڑبڑی ہے یا کسی کو حسد ہے یا کسی کے لیے حسد ہے یا لوگوں کو دکھانا ہے تو اس کو صاف کرنا ہے. اپنے دل کی نیت کو آسمان کی بلندی تک لے جانا ہے. اللہ کو بتانا ہے کہ اللہ کسی کی خاطر نہیں، صرف تیری خاطر. تب اللہ اس میں برکت دے گا. اور اگر نیت صرف لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ میں فرسٹ آ گیا یا میں فرسٹ آ گئی، میں یہ ہو گیا، میں یہ ہو گئی، میں یہ بن گیا یا میں یہ بن گئی، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں. خراب گندی نیت والوں سے اللہ ٹیسٹ بھی لیتا ہے اور تمام اچھی چیزوں سے چھین لیتا ہے. دنیا میں ذلت، رسوائی، ہر چیز ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم میں. سب سے پہلے ہمیں اپنی نیت کو ٹھیک کرنی ہے. ہر عمل کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے اپنی نیت کو ٹھیک کرنی ہے اللہ کی خاطر. روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی خاطر، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. اگر آپ یہاں جمع ہوئے صرف دکھانے کے لیے، میرے رشتہ دار کو یا میری بہن کو یا میرے بیٹے کو یا کسی اور کو دکھانے کے لیے، تو آپ کا پورا اجر یہاں تک ضائع ہو جاتا ہے. اور اگر آپ فوراً نیت کو ٹھیک کر لیں کہ اللہ تیری خاطر جو کیا تھا وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے، اللہ تیری خاطر میں کر رہی ہوں، تو پھر یہاں سے آپ کا ہمارا اجر شروع ہو جاتا ہے. اور ہمیں لوگوں کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنا ہے. سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، یا اللہ جو تکلیف میں ہیں انہیں صبر دے، یا اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو راحت دے، یا اللہ جو پریشان ہیں ان کو سکون دے، یا اللہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت کر، یا اللہ جو زندہ ہے ان کی بھی مغفرت کر، یا اللہ جو نماز نہیں پڑھتے انہیں ہدایت دے، یا اللہ جو دین سے دور ہے یا اللہ انہیں بھی ہدایت دے. یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر. یا اللہ جہاں کہیں بھی اسلام کے دشمن مسلمان پر حملہ کر رہے انہیں برباد کر دیں. جہاں کہیں بھی دنیا میں مسلمان مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، کفار ان کا کھانا پینا ہر چیز بند کر چکے ہیں، یا اللہ ان اسلام کے دشمنوں کا تو بھی کھانا برباد کر دے، ان کا پانی برباد کر دے، ان کے ہتھیار برباد کر دے. یا اللہ ان تمام کو برباد کر دے. یا اللہ جو مسلمان کفار کے ہاتھ شہید ہو گئے، یا اللہ ان کی شہادت، ان کی محنت، ان کی عبادت، ان کا نماز روزہ، ان کا مسکرانہ قبول کر. آمین یا رب العالمین. ہمارا ٹاپک چل رہا تھا جنازے کے مسائل، اور ہم نے ابھی تک پڑھا تھا چیپٹر بیماری سے پہلے. بیمار سے ملاقات، بیمار کے لیے دعا کرنا، اور بیمار کی ملاقات کے بعد اللہ نے ہمارے لیے کتنا اجر و ثواب رکھا ہے ایک بیمار سے ملاقات کرنے کے لیے، وہ ہم جان کر آئیں. سب سے پہلے آپ کو بتانا ضروری ہے اور ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جنازے کے مسائل میں یہ بیماری کہاں سے آ گئی. جنازے کا مطلب کہ کوئی فوت ہو گیا، اس کو تدفین کرنا، اس کو کفن دینا، غسل دینا، اس کو قبر میں اتارنا، اس کے پیچھے دعا کرنا، یہ تمام چیزیں. لیکن اگر آپ غور کریں کہ جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں شیخ اقبال کیلانی کی، کہ موت کو چھوڑ کر سب سے پہلے جو انہوں نے چیپٹر بانا، جو چیپٹر لیا، بیماری، سکنس، النس، دوا کا ذکر، اگر آپ اور میں سمجھدار ہے تو فوراً سمجھ جائیں گے. یا عبداللہ کے جیسا دماغ ہے، تھوڑا سلو کام کرتا ہے، یا تھوڑی دیر کے بعد دماغ کے اندر چیزیں جاتی ہیں تو سمجھنے میں تھوڑی دیر ہو جائے گی. لیکن اگر سمجھدار ہے تو فوراً ہم یہاں بھانپ لیں گے، سمجھ جائیں گے سنتے ہی کہ موت سے پہلے اکثر لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں. ریئر ہی ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس کے بعد مرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ہاسپٹل پر یا گھر کے بیڈ پر فوت ہوتے ہیں. اور فوت ہونے سے پہلے چاہے وہ جوان ہو یا پھر بوڑھا ہو، وہ بیماری کی وجہ سے مرتا ہے. ہم سنتے رہتے ہیں یا دیکھتے بھی ہیں کہ 10 میں سے 2 بیمار ہوتے ہیں، 10 میں سے کوئی ایک بیمار ہوتا ہے اور بیماری کی وجہ سے وہ فوت ہو جاتا ہے. یا وہ 10 میں سے ایک شخص بیمار ہوتا ہے اور بیماری کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے. جیسے آپ کوئی بھی بیماری کا نام لے لے، شوگر، بی پی یا کوئی اور دوسری بیماری، ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ شخص بیمار تھا، مرنے سے پہلے اسے یہ بیماری تھی. اسی لیے شیخ صاحب نے موت سے پہلے بیماری کے مسائل ذکر کر دیے تاکہ پورا ٹاپک سٹیپ بائی سٹیپ چلے.
اللہ شیخ صاحب کی محنت کو قبول کرے اور جنت میں اعلیٰ مقام دے، آمین رب العالمین۔ شروع کرنے سے پہلے ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے کسے چنا ہے ٹیسٹ کے لیے۔ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں بیمار کرتا ہے، بار بار ہم سے امتحان لیتا ہے؟ کیوں اللہ ہم ہی پر تمام چیزیں آزماتا ہے؟ پڑوس میں عبداللہ ہے، اسے تو کچھ نہیں ہوتا، ماشاءاللہ موٹا ہٹا کٹا ہے، وہ تو بڑا کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور گھوم رہا ہے، بس ہم ہی بیمار پڑے۔ مجھے ہی کیوں چنتا ہے ٹیسٹ کے لیے، امتحان کے لیے، بیماری کے لیے؟ اسے سمجھنے کے لیے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے گھر کے اپوزٹ میں ایک ایگزام سینٹر ہے جہاں ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ ایگزام لکھتے ہیں۔ آج فرائیڈے ہے، آج ہم سو گئے، صبح سیٹرڈے ہوتی ہے، صبح اگلے دن اٹھتے ہیں، سیدھا ایگزامینیشن ہال کے اندر چل جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب وہاں کی جو سیکیورٹی ہے، جو سٹاف ہے، وہ آپ کو اندر جانے سے روک دے گا۔ وہ کہے گا کہ آپ کے پاس کوئی ہال ٹکٹ نہیں ہے، کوئی پرمیشن نہیں ہے، آپ ایگزام دینے کے قابل نہیں ہیں۔ اب آپ ان سٹاف، ان سیکیورٹی سے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ مجھے سب آتا ہے، مجھے پتا ہے کہ بخار آتا ہے تو کون سی گولی کھانی ہے، مجھے خون دینا آتا ہے، خون نکالنا آتا ہے، مجھے ڈاکٹر کے تمام چیزیں آتی ہیں، تو مجھے ایگزام دینے کے لیے چھوڑو، مجھے اندر جانا ہے۔ آپ غور سے سنیں، کان لگا کر، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے۔ فون چھوڑ کر، فون کو اکیلا چھوڑ کر دور کچن میں چلے گئے یا کہیں اور چلے گئے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس مثال کو غور سے سنیں، کان کھول کر۔ اب ہم سیکیورٹی سے کہیں گے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، مجھے اندر جانے دو، خون نکالنا، خون دینا، خون پینا، تمام چیزیں آتی ہیں، لیکن سیکیورٹی اندر جانے سے منع کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے آپ کے پاس ہال ٹکٹ نہیں ہے، آپ ایگزام لکھنے کے قابل نہیں ہیں، آپ کو انٹری نہیں ملے گی۔ کچھ ایسے ہی دین میں ہے، اللہ اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے ٹیسٹ کے لیے، امتحان کے لیے، بیماری کے ذریعے، کہ وہ اس کے قابل ہیں۔ اللہ جنہیں پسند کرتا ہے نا، اللہ جسے چاہتا ہے نا، اسے بیماری کے ذریعے ٹیسٹ کرتا ہے یا اسے کوئی اور امتحان میں ڈال کر آزماتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے میرے بندے کے تمام گناہ صاف ہو جائے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس بیماری کے ذریعے جو اعلیٰ درجات ہے اس پر چلے جائے۔ اسی لیے اللہ ہمیں بخار دیتا ہے، بیماری دیتا ہے، امتحان لیتا ہے ہمارا، چیک کرنے کے لیے کہ میرا بندہ کیپیبل ہے یا نہیں ہے۔ میرا بندہ بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اب اگر میں اسے بخار دے دوں یا پیٹ میں درد دے دوں یا شوگر، بی پی یا ٹانگ میں درد دے دوں، دل میں درد دے دوں یا کہیں پر بھی درد دے دوں، کیا وہ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے آزماتا ہے۔ اگر وہ پڑھ لیتا ہے نماز، اس کا مطلب وہ ٹیسٹ کو پار کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے چن لیتا ہے۔ اور وہ ٹیسٹ پاس نہیں کرتا، یہیں پر فیل ہو جاتا ہے، آج نمازیں چھوڑ دی، کل بھی نمازیں چھوڑ دی، پرسوں بھی نمازیں چھوڑ دی، اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے ٹیسٹ میں فیل کر دیا۔ آپ کو اور مجھے یہاں سمجھنا ہے، جو بیماریاں آتی ہے، شوگر، بی پی، تھائرائیڈ، انفیکشن یا کوئی اور ڈیسیز یا میڈیکل کنڈیشن خراب ہے، دل میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، ٹانگ میں درد ہے، ہاتھ میں درد ہے، سر میں درد ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہے ٹیسٹ کے لیے۔ اللہ چیک کرتا ہے میرے بندے کو گھس کر کہ میرا بندہ اس میں پاس ہوگا یا نہیں ہوگا۔ لاسٹ کلاس میں ہم پڑھ کر آئے تھے کہ علاج کس سے کرواتا ہے؟ حلال چیزوں سے یا حرام چیزوں سے۔ اسی لیے یہ جو چیپٹر ہے، جو شیخ نے ہمیں بتایا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہے، چین کے ساتھ، چین جس طرح جڑی ہوتی ہے نا، اسی طرح سے ایک چیپٹر دوسرے کے ساتھ جڑا ہے۔ ایک شخص بیمار ہے، کوئی بھی بیماری ہے، گولی خریدنے سے پہلے چیک کرتا ہے کیا یہ حلال سے بنی ہے یا حرام سے بنی ہے۔ اگر حلال سے بنی ہے تو بسم اللہ کہتا ہے اور اس کو اندر اتار لیتا ہے، اگر حرام سے بنی ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہے۔ لاسٹ کلاس میں پڑھ کر آئے تھے کہ علاج کے لیے حرام چیزیں استعمال کرے یا حلال چیزیں۔ حلال چیزیں کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے دوائی کھانا، لیکن اگر حرام کے ذریعے ہم اگر علاج کر رہے ہیں تو نہ حرام چیزوں میں شفا ہے، اور اگر حرام چیزیں تعویذ ہے یا کوئی شرک ہے یا جادو ہے یا کوئی اور چیز ہے حرام ذریعے، تو جس کی وجہ سے اعمال بھی برباد اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھی جا سکتے ہیں۔ کلاس شروع کرنے سے پہلے جو پچھلی کلاس تھی
क्लास नंबर 7 उसके क्विज़ हल करते हैं। सबसे पहला सवाल था, आज ज़िंदा है, हमारे हाथ पैर काम कर रहे हैं, ये अल्लाह की नेमत है? जी हाँ, ये अल्लाह की नेमत है। सवाल नंबर दूसरा, वो कौन सी चीज़ है जिसे लोग पहनने में शिफा समझते हैं और उसकी वजह से क्या होता है? जो तावीज़ है वो समझते हैं कि तावीज़ में शिफा है, लेकिन तावीज़ पहनने की वजह से उनके तमाम आमाल बर्बाद हो जाते हैं। जो सवाल नंबर तीसरा है, वो कौन से आमाल है जिसे लोग छुप छुप कर करते हैं? वो है जादू है। क्या इस अमाल से शिफा होती है? तो उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। शिफा मिलती है नहीं मिलती है? शिफा मिल जाती है, उसकी डिटेल्स आज जानेंगे। और इसे करने से क्या होता है? उसके तमाम आमाल बर्बाद हो जाते हैं। सवाल नंबर चौथा, क्या जादूगर की स्टोरी ऐसी ही होती है जो अब्दुल्ला के साथ आज क्लास में भी है? जी हाँ, जादूगर के साथ ऐसे ही होता है। जादूगर अब्दुल्ला को या फिर और उसके जो कस्टमर्स हैं उनको घुमाता है, फिराता है और उनको शोबदेबाजी ट्रिक्स में फंसाता है, जिसकी वजह से जादूगर तो ख़ुद जहन्नम का मुस्तहिक है, लेकिन उसके साथ जितने लोग हैं, जितने जुड़े हैं, उसकी हेल्प करने वाले, उसकी मदद करने वाले, तमाम लोग जहन्नम में जाएंगे। सवाल नंबर 5, डॉक्टर के हाथ में शिफा है? ये हम बचपन से सुनते आते हैं, या हमारे बड़े सबको पता है, लेकिन फिर भी पता नहीं, अक्सर लोगों के अक़ीदे ख़राब होते हैं। कहते हैं डॉक्टर के हाथ में शिफा नहीं है, फिर भी कहते हैं कि फ़लाँ के पास जाओ जल्दी ठीक हो जाओगे, फ़लाँ डॉक्टर बड़ा अच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें यहाँ अपने अल्फाज को थोड़ा सा बदलना है। हमें ये कहना है कि अल्लाह ने उस डॉक्टर को अच्छा तजुर्बा दिया है, शायद हो सकता है वो बीमारी को पकड़ ले। अल्लाह ने उस डॉक्टर को बड़ा एक्सपीरियंस दिया है, हो सकता है वो बीमारी की नफ्स को चेक कर ले, हो सकता है कोई अच्छी दवा दे दे जिसकी वजह से हम ठीक हो जाए। शिफा तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन ज़रिया इंसान, डॉक्टर, दवाई या कोई और चीज़। सवाल नंबर 6, क्या आज की क्लास आपको समझ में आई? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका जवाब मिल गया। और सवाल नंबर 7वां, क्या जादू से इलाज जायज़ है? बिल्कुल नहीं। तावीज़ से बिल्कुल नहीं, हत्ता कि मेडिसिन से जायज़ है, लेकिन हराम मेडिसिन के बजाय हलाल मेडिसिन से हमें अपना इलाज करवाना है। आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं, और टॉपिक जो हमारा चल रहा था कि हराम चीज़ों में शिफा, और आज का जो टॉपिक इससे मिलता जुलता है। लोग हराम चीज़ों से इलाज करवाते हैं, हराम चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला इनको शिफा देता है। इस टॉपिक को समझने के लिए अब्दुल्ला को फिर से बुलाते हैं। अब्दुल्ला कौन है? हम हेल्प के लिए अब्दुल्ला का नाम लेते हैं, वैसे किसी का भी नाम ले ले, अब्दुल्ला के बजाय फैयाज़ ले ले, या फिर मुस्तफ़ा ले ले, या मोहम्मद ले ले, या किसी का भी नाम ले ले। अरबी में सबसे ज़्यादा मिसाल मोहम्मद की दी जाती है कि मोहम्मद आया, मोहम्मद गया, मोहम्मद बैठा, मोहम्मद खाया। इसीलिए हम भी यहाँ पर मिसाल लेते हैं अब्दुल्ला की, ताकि टॉपिक को अच्छी तरह समझे। अब अब्दुल्ला यहाँ 7 दिन से बीमार है। उसके घर के बड़े जो ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं वो अब्दुल्ला से कहते हैं कि अब्दुल्ला, तावीज़ लगवा लो, तावीज़ लगवाने से तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। अब अब्दुल्ला सच में घर के जो बड़े ज़्यादा इल्म रखने वाले थे उनकी बात सुनता है, तावीज़ लगवाता है, और एक दिन में उसको शिफा मिल जाती है। जिस्म पर असर होना शुरू हो जाता है और बुखार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल जैसे कि कुछ था ही नहीं। मुझे लगता है आपको समझ में आया नहीं, हो सकता है आप फ़ोन से फिर से दूर चले गए, जिसकी वजह से आपके कान में अब्दुल्ला की बात नहीं गई। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि ये बात हम गौर से सुने कि अब्दुल्ला 7 दिन से बीमार है। अब उसके जो घर के बड़े हैं, ज़्यादा इल्म रखने वाले, वो अब्दुल्ला को कहते हैं कि अब्दुल्ला जाकर तावीज़ लगवा लो। और जब अब्दुल्ला तावीज़ लगाता है तो अचानक से उठ के खड़ा हो जाता है, बुखार बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ जो बात गौर करने वाली है, तावीज़ के ज़रिए उसे एक ही दिन में शिफा मिल गई। और दूसरी मिसाल अब्दुल्ला की लेते हैं कि अब्दुल्ला बुखार की तरफ से बड़ा परेशान था, अपने पैर पर बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहा था। जो घर के बड़े थे, इल्म रखने वाले, वो कहते हैं कि अब्दुल्ला फ़ला दरगाह के पास चले जाओ, तुम ठीक हो जाओगे। अब अब्दुल्ला उनकी बात सुनता है, दरगाह पर चला जाता है, और जो अब्दुल्ला अपने बिस्तर से उठ नहीं रहा था, वो अगले दिन बिस्तर से उठता भी है और चलता फिरता भी है।
मैं जो बार बार नाम ले रहा हूँ, घर के बड़े इल्म वाले, ज़्यादा इल्म वाले, इनका नाम आप याद रखें। तीसरी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि अब्दुल्ला फिर से बुखार में परेशान है, तावीज़ लगा दिया, बाबा के पास चले गए, फिर भी बुखार कम नहीं हो रहा, तो घर के जो बड़े ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं वो अब्दुल्ला को काहिन जादूगर के पास भेजते हैं। कहते हैं कि अगर तुम उनके पास चले जाओगे तो ठीक हो जाओगे। अब्दुल्ला उनकी बात सुनकर अगले दिन काहिन जादूगर के पास जाता है और ठीक हो जाता है। तो हम आते हैं सच्चाई की तरफ कि अब्दुल्ला के ऊपर दवाई काम नहीं कर रही थी। जैसे ही वो दरगाह चला जाता है, तावीज़ पहन लेता है या जादूगर के पास चले जाता है, एक ही दिन में उसे चुटकी में शिफा मिल जाती है। अब हम आते हैं थोड़ी सी सच्चाई की तरफ, थोड़ा पर्दा खोलते हैं, समझते हैं कि जो शैतान का फरेब, धोखा उसे एक्सपोज करते हैं। सबसे पहले अब्दुल्ला को जो बीमारी आई थी वो अल्लाह की तरफ से आई थी और ये इम्तिहान था, टेस्ट था, आजमाइश था। लेकिन शैतान अपने चेले, घर के बड़े ज़्यादा इल्म रखने वाले को सिखाता है कि बच्चा बीमार है, मर जाएगा, अगर तावीज़ नहीं लगाओगे तो हो सकता है उसकी जान चली जाए, अगर दरगाह पर नहीं भेजोगे तो हो सकता है और ज़्यादा बीमार पड़ जाए, और अगर किसी जादूगर के पास नहीं भेजोगे तो इसकी वजह से और लोग भी बीमार हो जाएंगे और वो भी मर जाएंगे। तो शैतान जो घर के बड़े हैं, ज़्यादा इल्म रखने वाले हैं, सबसे पहले उन्हें अपनी चाल में फंसाता है, उसके बाद अब्दुल्ला को उनके ज़रिए दरगाह, तावीज़ या जादूगर के पास भेजता है। ये जो शैतान की ट्रिक थी, जो शैतान की जो चाल थी, ये घर के बड़े भी इसके अंदर फंस जाते हैं और अब्दुल्ला को भी ज़बरदस्ती गुनाह की तरफ खींच लेते हैं। हम सबको पता है कि शिफा ना डॉक्टर के हाथ में है, ना तावीज़ में है, ना किसी दरगाह वालों के पास है, ना किसी मेडिसिन में है या दुनिया के कोई किसी और चीज़ों में है। हमारा इस बात पर पूरा यकीन है कि अल्लाह के हाथ में ही शिफा है। अब जो मैंने आपको मिसालें दी कि जैसे ही अब्दुल्ला को बुखार आया, यानी अल्लाह का टेस्ट आया, अब्दुल्ला के घर वाले जो बड़े थे, जो ज़्यादा इल्म वाले थे, उनकी बात सुनकर वो दरगाह, तावीज़, जादूगर के पास चला गया और वहीं पर अल्लाह ने अब्दुल्ला को शिफा दे दिया। यानी ज़रिया शैतान, जादूगर, तावीज़, ये तमाम चीज़ें बने। आप गौर से सुने कि जब अब्दुल्ला इन लोगों के पास गया, अल्लाह ने इसे इन लोगों को ज़रिया बनाया, अल्लाह ने उसे फ़ौरन शिफा दे दी, लेकिन इसके बदले अब्दुल्ला के सारे आमाल बर्बाद कर दिए। उम्मीद करता हूँ ये तमाम चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि अब्दुल्ला ने लोगों की बात, घर के बड़े लोगों की बात सुनकर तावीज़, दरगाह, जादूगर या काहिन, बाबा के पास चला गया, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें ज़रिया बनाया और अब्दुल्ला को शिफा दे दी, और अब्दुल्ला के इसी अमाल की वजह से उसके तमाम अमाल बर्बाद हो गए। अगर हम इस चीज़ को समझ ले, ये बीमारी, ये बुखार, ये टेस्ट को, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बीमारी, बुखार 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन या चले 1 महीने तक बुखार था, लेकिन अगर इसमें हम फेल हो जाते हैं तो कितना बड़ा नुकसान है। इसमें अगर हमारे आमाल बर्बाद हो जाते हैं तो कितना बड़ा हमारा नुकसान है। अगर मैं मिसाल दूं आपको कि अब्दुल्ला की उम्र तकरीबन 30 साल है, 7 साल या 10 साल, चले 15 साल से पकड़ते हैं कि 15 साल की उम्र से इसने नमाज़ें पढ़ने शुरू की, रोज़े रखने शुरू किए, तहज्जुद के नमाज़ें पढ़ता। अगर हम इसकी 15 साल की ज़िंदगी को माइनस कर दे, सिर्फ 15 साल की जो ज़िंदगी थी, जो उसने अमल किया, अगर उसको पकड़े, एक दिन में 5 नमाज़ें हैं और 1 महीने की तकरीबन 150 नमाज़ें हो जाती हैं, और 1 साल की नमाज़ें तकरीबन 1800, और 15 साल की नमाज़ें अगर हम मल्टीप्लाई करें अब्दुल्ला की लाइफ के साथ कि 15 साल ने इसने इबादत की और एक दिन भी नमाज नहीं छोड़ी, 15 साल की कैलकुलेशन में आती है 27,000 नमाजें, यानी 27,000 नमाजें इसने पढ़ी थी। लेकिन जैसे ही ये घर के बड़े ज़्यादा इल्म रखने वालों की बात सुनकर जादूगर, काहिन या तावीज़ लगा लेता है, इसकी तमाम नमाजें बर्बाद हो जाती हैं। जो 15 साल में उसने 27,000 नमाजें पढ़ी थी, वो तमाम नमाजें बर्बाद। और अगर वो 27,000 में 3,000 और ऐड कर ले, नफिल जो पढ़ी थी या फिर
کچھ اور ایکسٹرا نمازیں رات میں اٹھ کے پڑھی تھی، 30,000 نمازیں. تو یہ 30,000 نمازیں ایک جھٹکے میں اس خراب اعمال کی وجہ سے پورے کے پورے صاف ہو گئے. اور اگر عبداللہ 15 سال کی عمر سے روزے رکھتا ہے تو 15 سال ملٹیپلائی انٹو 30 یعنی 450 دن کے روزے، 450 دن وہ بھوکا رہا اور اس کے 450 دن ایک جھٹکے میں برباد ہو گئے. اور اگر 15 سال میں اس نے تہجد، صدقات، لوگوں کی مدد، قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، یہ تمام چیزیں. عبداللہ کی سب سے بڑی غلطی کہ اس نے اپنے گھر والے جو زیادہ علم رکھنے والے تھے ان کی بات سن کر ایسا عمل کر دیا جو اللہ اس کے رسول نے منع کیا تھا. جو اس کی 15 سال کی محنت تھی اس پر شیطان نے جھاڑو، پانی، پوچا، ڈیٹول، کلوریکس جتنے چیزیں تھی ڈال کر صاف کر دی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ایک چھوٹے عمل کی وجہ سے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے عبداللہ کی 15 سال کی جو عبادتیں تھیں وہ برباد ہو گئی. آتے ہیں شیطان کی طرف. ایک حدیث لیتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے شیطان کے پاس بھی شفا رکھی ہے. شیطان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا کا ذریعہ بنایا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہے، ان کی آنکھ میں درد ہوتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میرے آنکھ میں درد ہے، میں فلاں یہودی کے پاس چلے جاتی ہوں. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3883، جس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جادو، جھاڑ پھونک، تعویذ، منکے یا کوئی چیز تحریری شکل میں لکھنا، لگانا، یہ تمام شرک ہے. یہ سن کر آپ کی وائف کہتی ہے کہ عبداللہ، اللہ کی قسم، جب میری آنکھ میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ آنکھ نکل جاتی ہے تو میں فلاں یہودی کے پاس جاتی ہوں، وہ مجھے دم کر دیتا ہے اور مجھے آرام مل جاتا ہے. اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ شفا کہاں سے ملی. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی وائف کو ایک یہودی دم کرتا ہے جس کی وجہ سے شفا مل گئی. عبداللہ کہتے ہیں کہ یہی تو شرک ہے. اپنی وائف کو کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود، یہ آنکھ کی جو تکلیف تھی نا، شیطان کا کام تھا. شیطان تیری آنکھ میں اپنا ہاتھ ڈالتا، یعنی اپنی انگلیوں کو تیری آنکھ میں ڈال کر تجھے تکلیف دیتا تاکہ تجھے تکلیف ہو اور تو یہودی کے پاس جائے اور دم کروائے. اور تم جب یہودی کے پاس جاتے ہو، یہودی تمہیں دم کرتا ہے تو شیطان باز آ جاتا ہے. میں امید کرتا ہوں اس حدیث سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ شیطان کے پاس بھی شفا ہے. کئی ساری بیماریاں شیطان لے کر آتا ہے. کسی کے کھانے میں تھوک دیتا ہے، کسی کے کھانے میں پیشاب کر دیتا ہے، کسی کے کھانے میں ٹوائلٹ کر دیتا ہے، کسی کے گھر میں شیطان رچا ہے، بسا ہے، اس کا شیطان کا اس کا گھر سیم ہے. شیطان اپنی لائف اس شخص کے ساتھ انجوائے کرتا ہے جو دین سے بڑا دور ہوتا ہے. دنیا میں ایسی کئی ساری بیماریاں ہیں جس کا سبب شیطان ہے. اللہ نے پیدا تو کر دیا لیکن شیطان ان بیماریوں کو ہمارے اوپر لا کر ڈالتا ہے. اور پھر یا اللہ اپنے بندوں کا ٹیسٹ لیتا ہے. بیمار تو ہو گیا، اب میرا بندہ بیمار ہونے کے بعد کیا کرے گا؟ اللہ اپنے بندوں کو شیطان کے ذریعے، جادوگر کے ذریعے، تعویذ کے ذریعے یا کاہن باباؤں کے ذریعے، درگاہ کے ذریعے آزماتا ہے. اللہ ٹیمپرری شفا تو دے دیتا ہے درگاہ پہ جانے کی وجہ سے، تعویذ پہننے کی وجہ سے، یا درگاہ پر جانے کی وجہ سے، یا کسی جادوگر، کاہن، بابا کے پاس جانے کی وجہ سے اللہ شفا تو دے دیتا ہے، لیکن اس کے بدلے اللہ سبحانہ تعالیٰ چھین لیتا ہے تمام اعمال. ہمارے گھروں میں یا گھر کے آس پاس کئی ساری مثالیں ہیں کہ عبداللہ تعویذ پہنتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. عبداللہ درگاہ پر جاتا ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے. جادوگر کے پاس جاتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ تمام ہمیں پتہ چل گئی اس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے. یہ تمام شیطان کی کارستانیاں تھیں. وہ چاہتا تھا کہ ہم بیمار ہو جائے، بیمار ہونے کی وجہ سے اللہ کا ٹیسٹ آ جائے، اور جب اللہ کا ٹیسٹ ہو جائے تو اپنے اعمال کو ہم کہاں پر داؤ پر لگاتے ہیں، اپنے اعمال کو برباد کرتے ہیں یا سیو کر کے رکھتے ہیں. اور اس کام میں ہمارے جو گھر کے بڑے تھے، زیادہ علم رکھنے والے، ان کا فل سپورٹ تھا.
قیامت والے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں پکڑے گا جو گھر کے بڑے زیادہ علم والے تھے، ان سے کہے گا کہ میں نے منع کیا تھا تعویذ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تعویذ کے لیے، اللہ اس کے رسول، علماء اکرام، صحابہ اکرام، حتیٰ کہ میں خود گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویذ، دھاگے، انگوٹھیاں، درگاہ، بابا، یہ تمام چیزوں کو شرک قرار دیا۔ اور قیامت والے دن اللہ ان بڑے جو گھر کے بڑے ہیں، زیادہ علم رکھنے والے، ان کو پکڑے گا اور ان کو یہ باتیں تمام چیزیں سنائے گا کہ تمہیں یہ بات پتہ چل گئی تھی جب تم دنیا کے اندر موجود تھے، تمہاری عمر 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 100، جب تک تم دنیا میں زندہ تھے تمہیں پتہ تھا شرک کیا ہے، تعویذ شرک ہے، جادو شرک ہے، جادو کفر ہے، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ کرنے سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے قیامت والے دن اللہ گھر کے بڑوں والوں کو، جو گھر کے بڑے ہیں، انہیں پکڑے گا کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ سکھایا عبداللہ کو، تمہاری سب سے پہلی یہ کارستانی تھی اور تم شیطان کے دوست تھے۔ اب اللہ جو گھر کے بڑے ہیں ان کو کہے گا کہ تم اور شیطان جو تمہارا دوست تھا، تم دونوں مل کر جہنم کا مزہ چکو۔ اگر گھر کے بڑے زیادہ علم رکھنے والے اس بات کو سمجھ جائے کہ تعویذ، درگاہ، جادو یا اور چیزیں یہ کفر ہے، حرام ہے، اللہ اس کے رسول نے ان چیزوں کو منع کیا ہے، اور اپنے بچوں کو روکتے ہیں، دوسروں کو اس گناہ سے روکتے ہیں، تو قیامت والے دن آپ کے جو فرشتے ہیں وہ گواہ بنیں گے کہ اللہ کے گھر کے بڑوں نے ان چیزوں کو روکا تھا، ان چیزوں سے منع کیا تھا، لیکن بچے باز نہیں آتے۔ آپ تو سیف ہو گئے لیکن جو آپ کے بچے ہیں وہ گناہ گار ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو جاری رکھتے ہیں یا اس خراب اعمال کو ہم نے ایجاد کیا، ہم نے بابا، جادوگر، تعویذ کا سلسلہ شروع کیا تھا اور بنا توبہ کے ہم ایسے ہی مر گئے، تو سب سے پہلے ہمیں قبر کا عذاب ہوگا، قبر میں ڈنڈے پڑیں گے، قبر میں ہمارے اوپر سانپ، بچھو، طرح طرح کے عذاب ہوں گے، اور قیامت والے دن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں شیطان کے ساتھ جہنم میں بھیج دے گا، وہاں ایکسٹرا ڈنڈے پڑیں گے، ایکسٹرا عذاب ہوگا، ایکسٹرا مار کے ساتھ ساتھ عذاب ملے گا۔ گھر میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ گھر کے جو بڑے ذمہ دار ہیں ان کا رول ہوتا ہے کہ اپنی آنے والی نسل کو جنت کی طرف پش کرے یا جہنم کی طرف۔ آج کا جو وقت ہے وہ تھوڑا لمبا ہو رہا ہے، لیکن ٹاپک کو آج کلیئر کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ شیطان کو بھی شفا کا ذریعہ بناتا ہے، تعویذ کو بھی بناتا ہے، بابا کو بھی بناتا ہے، درگاہ کو بھی بناتا ہے، لیکن یہ ٹیمپرری شفا تھی، اور اگر اسی میں انسان مر جاتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ آخری بات رکھ کر آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ عبداللہ کو شدید بھی بخار ہو، بخار سے وہ تڑپ رہا ہے، 1 ڈاکٹر، 2 ڈاکٹر، 3 ڈاکٹر کے پاس چلے گئے لیکن بخار کم ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ کا شدید سخت ترین جو ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، وہ عبداللہ کے اوپر آیا اور اسی بیماری میں وہ تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اتنا ہی رزق عبداللہ کا باقی تھا اس دنیا میں، اتنی ہی سانسیں عبداللہ کی دنیا میں باقی تھے، اس کے بعد وہ دنیا سے چلا گیا۔ اب اگر عبداللہ اس بخار میں تڑپ تڑپ کر پریشان ہو کر مر گیا اور اس کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے سوائے کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، تو پھر وہ جنت میں ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، وہ ٹیسٹ میں پاس ہو گیا۔ اور اگر عبداللہ بخار میں شیطان کا دوست بن گیا، گھر کے بڑوں کی بات سن لیا، جادوگر، تعویذ یا پھر کسی بابا کے پاس چلے گیا اور اسی عقیدے پر مر گیا، تو جو امتحان آیا تھا دنیا میں، جو ٹیسٹ آیا تھا، اس میں فیل ہو گیا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ آج کی کلاس کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ کلیئر ہو گیا الحمدللہ کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ ذریعہ بناتا ہے لوگوں کو شفا کے لیے، تعویذ، بابا یا پھر کسی اور چیز کے ذریعہ بناتا ہے۔ جس طرح عبداللہ کی مثال دی تھی ٹیسٹ کے لیے، ایسے ہی ٹیسٹ ہمارے پاس بھی آتے ہیں۔ ہر سال میں 4 بار بخار آتا ہے، ہر سال میں 4 بار جسم میں درد ہوتا ہے، ہر سال میں ہارٹ اٹیک آتا ہے، ہر سال میں ہمارے پیٹ میں درد، پیر میں درد، پیٹھ میں درد، کمر میں درد، سینے میں درد،
یا جسم کا پورا سر سے لے کر ناخن تک درد ہی درد ہوتا رہتا ہے. لیکن اگر ہم اس ٹیسٹ میں پاس ہو جاتے ہیں تو پھر آخرت کی ہمیشہ والی جنت میں رہیں گے، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ محل میں. اور اگر اس 30 40 50 100 سال کی زندگی میں ٹیسٹ میں فیل ہو گئے، امتحان میں پیچھے آ گئے، تو پھر ہمیشہ کے لیے ہمارا جو دوست بنے گا جہنم میں وہ شیطان ہے. بارک اللہ فیک، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.